نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رات بھر کھڑے رہے تاآں کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے۔ اس حدیث میں سائل نے یہ سوال کیا کہ جب آپ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا ہے کہ آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف ہیں، تو پھر اس قدر مشقت کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا انعام اور احسان ہے کہ اس نے میری بخشش فرمائی ہے، تو لہٰذا اب اس انعام اور احسان کا جواب یہ ہے کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، شکوراً بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے امت کو بتایا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ مزید عبادت اختیار کی جائے۔ گزشتہ رات ہم لوگوں نے انفرادی اور اجتماعی عبادات، دعاؤں اور بیان میں شرکت کی، اپنی بساط کی حد تک عبادت کا اہتمام کیا، اور اب اپنے رب سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری ان دعاؤں کو قبول کرے گا۔ لہٰذا جب ہم یہ امید رکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے گا، تو اب اس کے بعد ہمیں بھی یہی چاہیے کہ شکر گزاری اختیار کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے بتایا۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ عبادت اس میں تسلسل برقرار رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ رات مغفرت کا سامان کر لیا تو اسی پر تکیہ کر لیں کہ مغفرت ہو چکی ہے، نہیں، بلکہ اب اس کے بعد ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے، اور وہ اعمال جو ہم نے پورے رمضان میں اختیار کیے، ان اعمال میں سے اپنے لیے مستقبل کا اہتمام کریں۔ اپنی انفرادی زندگی، اپنی گھریلو زندگی، اپنی اجتماعی زندگی میں اللہ کی رضا کے مطابق عمل اختیار کریں، یہ وہ شکر کا صحیح طریقہ ہے۔ یاد رکھیے کہ مغفرت کے حوالے سے جو عبادات کی جاتی ہیں اور جو دعائیں اور اذکار کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان تمام کا مقصد صرف مغفرت نہیں ہوتی ہے، صرف گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبوبیت حاصل کی جائے، اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ لہٰذا یہ رمضان اور رمضان کی یہ عبادات ہمیں اس بات کے لیے تیار کر رہی ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں پہلے کے مقابلے میں بہتری لائیں۔ یہی شکر کا صحیح طریقہ ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا اور اس کی محبوبیت حاصل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔